ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہو اور مدلل ہو. اور الحمدللہ ہمارے اس بزم میں بہت سارے مقررین حضرات موجود ہیں، تو میں ہمارے لیے تمام مقررین جو ہیں یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں گے وہ معززین ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ ان کو کافی دیر سنا جائے اور اپنی علمی پیاس بجھائی جائے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں تمام حضرات سے ملتمس ہوں گا کہ وہ حضرات 3 سے 4 منٹ تک اپنی بات کو ختم کریں، تاکہ جو حضرات دور دور سے آئے ہیں اور اپنا معافی ضمیر پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تمام حضرات اس میں حصہ ڈال سکیں. اگر ہم نے وقت زیادہ لیا کسی بھی صاحب نے تو کسی دوسرے کا ہم حق ماریں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کریں. اب میں بلا تاخیر اپنی فاؤنڈیشن صابر شاہین فاؤنڈیشن کے جوائنٹ سیکرٹری جناب حکیم ثناء اللہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر فاؤنڈیشن کا تعارف فرمائیں. انجم شناس تیرے مقام کو کیا جانے کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں. ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں اس پرفتن دور کے اندر، اور ہماری عزت افزائی اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ اس دور کے اندر ٹائم دینا اور ٹائم پہ پہنچنا اور ٹائم گزارنا کسی کے ساتھ کہ مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں. ہم صاحبزادہ حکیم انقلاب حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتا حکیم معظم فرید صاحب کے بے حد ممنون و مشکور ہیں، اور دوبارہ پھر آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، اس بزم کے روح رواں ہیں. آپ ہی کی وجہ سے یہ بزم سجی ہوئی ہے، اور آپ ہی صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی جانشین ہیں، اور آپ ہی کی وجہ سے آج یہ بزم چل رہی ہے. اور جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا، یہ انہی کی ساری بزم کا فیض ہے. آگے ہم اس بزم کے مہمانان خصوصی میں سے پرنسپل اسلامی یونانی میڈیکل کالج سبززار لاہور کے پروفیسر حکیم سجاد احمد زخمی صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی محترم پروفیسر، ویسے تو جتنے بھی مہمانان گرامی قدر ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے اور صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزم میں حاضری قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. میں مشکور ہوں اور ممنون ہوں اور عرض گزار ہوں جناب پروفیسر محمد اشفاق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. ساتھ شکریہ. نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. ہماری جو فاؤنڈیشن ہے اس کی ابتدا ان کے بانیان میں سے محترم و مکرم عزت مآب ڈاکٹر محمد اسلم بھٹی صاحب ہیں. ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں. ہماری صابر شاہین فاؤنڈیشن جو آج روح رواں ہے، جو چل رہی ہے، اس کے بانیان میں سے ہیں. اور اس کے بعد اس کے بانیان میں سے جو ہمارے اہم اور جنرل صاحب کا جنرل سیکرٹری بھی ہیں چودھری شرافت صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید اور ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کی مہربانی اور شفقت ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستگی، کہ جب بھی ہمارا کوئی بھی معاملہ یا ہماری فاؤنڈیشن کا جہاں بھی کوئی مسئلہ یا ہماری فاؤنڈیشن کا جہاں بھی کہیں اجلاس کا اہتمام ہوا تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہماری رہنمائی بھی فرمائی
اور ہمارے ساتھ دست بستہ اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بھی چلے۔ اور اس کے بعد روح رواں ہے ہماری فاؤنڈیشن کے، اور جو ہمارے سروں کا تاج ہے، استاذ الحکمہ شمس الحکمہ میرے استاذی جناب حکیم محمد رفیق شاہین صاحب، ہم ان سے کسب فیض یافتہ ہیں۔ اللہ ان کے درجات میں اور برکتیں دے اور ان کا سایہ تا دیر قیامت ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ آپ فاؤنڈیشن کا مختصر تعارف اور اس کے مقاصد آپ لوگوں کی نظر اور آپ لوگوں سے ہم رہنمائی بھی درکار کرنے کے لیے، اور بالخصوص اس بزم کا انعقاد حضور دوست محمد صاحب الملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے لے جانے کے لیے انعقاد کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ جو فاؤنڈیشن کا ہمارا نام ہے صابر شاہین، یہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ صابر ہے، اور شاہین ہمارے دادا استاذی حکیم الحکمہ انقلاب معالج ثانی حکیم محمد صدیق شاہین صاحب کے نام سے یہ شاہین ہے۔ اور اس کا مختصر تعارف ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے چاند پہلے آپ کے جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں گوش گزار کروں گا کہ خداوند کریم رب العالمین نے اس زندگی و کائنات کی ہر شے کو کسی نہ کسی قانون کے تحت پیدا کیا۔ انسان کو اس کائنات کے اندر اللہ کریم نے ایک متبرک اور اپنے قانون فطرت کے تحت پیدا کیا ہے، اور ہر شے قانون فطرت کے کسی پہلو کا اس کائنات کے اندر اظہار ضرور کرتی ہے، اور ان قوانین فطرت کا جاننا فطرت کی ہی تسخیر اور اس پر قبضہ پا لینا ہے۔ انسانی جوہر میں یہ جذبہ ودیت کر دیا گیا ہے، اور قوانین فطرت کو جاننے سمجھنے تاکہ اسرار و رموز فطرت سے آگاہ ہو کر اس کی تسخیر اور اس پر قبضہ لے کر سو تخلیق ہی سے انسان فطرت کے ان قوانین کو تلاش کرے، اس میں جد و جہد کرے اور اس کو صحیح عمل کے پہر میں لا کر اس پر عمل درآمد کرے، جس کے نتیجے میں بے شمار قوانین فطرت کو سمجھ کر ان پر فتح حاصل کر چکا ہے، بلکہ ان کو زیر عمل لا کر سمندر کی گہرائیوں تک زمین کی تہوں سے خزانے نکال رہا ہے اور آسمان کی وسعتوں میں پرواز کر رہا ہے، اور اس کامیابی اور فتح سے اس کے جذبات میں اور بھی شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی لیے شب و روز نئی قدروں اور نئی راہوں پر دوڑا چلا جا رہا ہے اور روز بروز فتح مند اور کامیاب ہے۔ اللہ تعالی کی معیشت بھی یہی ہے کہ متلاشی کو ملتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لیس للانسان الا ما آسا، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم جناب حکیم رانا محمد عارف صاحب کو یوم صابر کے موقع پر بزم میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ حضرت ہمارے دادا جی استاد محمد صدیق شاہین صاحب کے بانجا صاحب بھی ہیں اور ان کے اولین شاگردوں میں بھی شامل ہیں۔ قوانین فطرت کا ایک قانون ہے، قانون صحت بھی ہے، جو کائنات میں کسی بھی شے کی حیت ترکیب اور ساخت کے لحاظ سے اپنے مقام پر صحیح اور درست افعال سر انجام دیتے رہتے ہیں، اور اسی شے میں کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی طرح کا حیت ہو، ساخت ہو، افعال میں خرابی ہو، اس کی درستگی کی طرف گامزن کرنے کے اصول و قواعد کو بیان کرتا ہے۔ ہم محترم مکرم عزت مآب جناب حکیم و ڈاکٹر شبیر احمد راہ صاحب موڑ امن آباد انقلابی میڈیکل طبیہ کالج، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس کا علم تخلیق انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی اس کو عطا کر دیا گیا، مگر انسان کی کثرت تولید و افزائش نسل کے باعث علم ہر شخص کی علمی ذہنی قابلیت و انداز و استطاعت کے مطابق اگلی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، اور جیسے جیسے انسان کے علم و شعور و جستجو میں اتار چڑھاؤ بحران واقع ہوتے رہے، ویسے ہی علم و عمل اور شعور و مذہب میں نشیب و فراز اور بحران واقع ہوتے رہے۔ قوانین فطرت و قوانین صحت و کائنات حیات، کائنات خلق و کائنات اسباب میں تخلیق ہی سے خالق کائنات کی طرف سے جاری و ساری اور لاگو ہیں، اور انسان کا کام ان کو تلاش کرنا اور ان کو سمجھنا ہے
اور مسلم علماء، فلاسفر، محققین، حکمان انسانیت کی تعمیر و ترقی، تجدیدیت و فلاح کے لیے کئی کتب لکھیں، جس میں حضور شاہ ملتانی نے یونانی طریقہ علاج کو جدید طریقہ پر پیش کر کے قانون مفرد اعضاء کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ بھی تجدیدیت میں، اور 21 کے قریب کتب آپ کی تصانیف میں شامل ہے۔ اور حکیم انقلاب انسانیت کے کارناموں میں سے آپ کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ حکیم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی قوانین فطرت اور قانون صحت پر اپنے دور تحقیق و تجدید و 1925 سے لے کے 1972 آپ کے آخری ایام تک موجودہ علم و فن طب کا ناقدانہ محققانہ مطالعہ کیا اور موازنہ استخراج استنباط بھی کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے قانون مفرد اعضاء کو وضع کیا اور چیلنج کے ساتھ اس دنیا میں پیش بھی کر دیا۔ انسان اس کارخانہ کائنات کا جز ہے۔ جب جز انسان میں جسمانی، روحانی، نفسیاتی، اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو کائنات میں بھی اس کے اچھے اور برے اثرات رونما ہوتے ہیں۔ صابر شاہین فاؤنڈیشن بھی آخر پہ صابر شاہین فاؤنڈیشن بھی انسانیت کو اپنی جسمانی، روحانی، ذہنی، نفسیاتی اور اخلاقی صحت کی حفاظت اور بیمار ہونے پر صحت کی بحالی کے لیے انہی فطری قوانین اور صحت کے قوانین و اصولوں کو عابد کے تحت ہزاروں لوگوں کو شفا یاب کر رہی ہے اور کرتی آئی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی، اور یہ قانون صحت کے فطری اصولوں کے مطابق ہی تدابیر علاج کامیاب ہوتا ہے۔ صابر شاہین کے فاؤنڈیشن کے مقاصد میں سے چند مقاصد آپ احباب کی نظر، جو ہماری فاؤنڈیشن کا اولین مقصد ہے۔ ہمارا مقصد میں سب سے پہلا مقصد ہے کہ انشاءاللہ العزیز فری طبی کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ ہماری فاؤنڈیشن عرصہ دراز سے 2009 سے معرض وجود میں ہے، تب سے لے کر اب تک تقریباً 100 کے قریب فری طبی کیمپ لگ چکے ہیں، اور یہ کرونا کی نظر ہوگا اور رہا بھی ہے۔ اب دوبارہ اسی منشور کو لے کے انشاءاللہ آگے ہم روح رواں ہوں گے، اور آپ احباب کی بھی ہمیں رہنمائی اور آپ احباب کا بھی تعاون چاہیے۔ فری ہم محترم عزت مآب جناب ڈاکٹر احمد ذکی صاحب کے چائلڈ اسپیشلسٹ گنگا رام ہاسپٹل لاہور، ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے بزم میں شرکت فرما کر شکریہ کا موقع دیا، ان کا انتہائی شکریہ۔ محترم جناب پروفیسر پرنسپل طبیہ کالج گجرانوالہ سرفراز بھٹی صاحب اور ان کی ٹیم حکیم محمد رفیق صاحب اور حکیم غفار قادری صاحب کے تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بزم میں آ کر ہمیں عزت افزائی اور شکریہ کا موقع دیا۔ محترم جناب علامہ مفتی عبدالغنی قاسمی صاحب کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے بزم کی رونق کو دوبالا کیا۔ شکریہ۔